متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاته وهو اول تقسیم مقبول الى اربعة انواع لأنه اما ان يشتمل من صفات القبول على اعلاها اولا۔ فرماتے ہیں کہ خبر احاد جس کو نقل کرنے والے عادل ہوں، تام و ضبط ہوں، سند متصل ہو، معلل نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو، یہ ہے صحیح لذات ہی۔ گویا صحیح لذات ہی کے لیے اللہ اکبر کبیرہ 3 شرطیں تو مثبت ہیں اور 2 شرطیں منفی ہیں۔ جو مثبت ہیں وہ یہ کہ اس کو بیان کرنے والے عادل ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ کامل ضبط سے متصف ہوں، تیسری یہ کہ اس کی سند متصل ہو، اور چوتھی جو منفی ہے وہ ہے کہ وہ معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ هو الصحیح لذاتہ، یہ ہے صحیح لذاتہ۔ مگر یہاں کچھ باتیں ہیں جو محل غور ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ صحیح کی احادیث یعنی صحیح لذات ہی کی تعریف وہ یہ ہے جن میں یہ شرطیں پائی جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تام و ضبط نہ ہو، ضبط کم ہو، تام و ضبط نہ ہو، تو کیا وہ صحیح لذات ہی نہیں ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ وہ صحیح لذات ہی نہیں ہوگی۔ جب وہ صحیح لذات ہی نہیں ہے تو وہ دوسری قسم ہے جو آگے بیان کریں گے، صحیح لغیرہ ہی، صحیح لغیرہ ہی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں جو سب سے اصح کتابیں شمار کی گئی ہیں، ان میں ایسی روایات ہیں کہ جن کے راوی بیان کرنے والے تام و ضبط نہیں ہیں، جن کے راوی بیان کرنے والے تام و ضبط نہیں ہیں، ان کے حفظ پر، ضبط پر کچھ اعتراض ہے، حافظے کے اعتبار سے وہ کمزور ہیں، عادل ہیں۔ صحیح بخاری میں ایسی راوی موجود ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی ان کی احادیث کو صحیح کہا ہے، ان کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے مراد کون سی صحیح ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ اس سے مراد کون سی صحیح ہے؟ کیا صحیح لذات ہی ہے یا صحیح لغیرہ ہی ہے؟ ان احادیث میں وہ صحیح لغیرہ ہی ہے اگر، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنفین دونوں نے، بزرگوں نے، ائمہ نے، ان کا اپنی کتاب کا نام الجامع الصحیح رکھا ہے، تو پھر صحیح کی تعریف کیا ہوئی؟ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں اور ہدی الساری میں اور 1-2 جگہ فتح الباری میں بھی جو صحیح حدیث کی تعریف کی ہے نا، وہ اس سے کچھ مختلف، یہاں تو 2 قسمیں بنا دی حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، صحیح لذات ہی اور صحیح لغیرہ ہی۔
لیکن وہاں انہوں نے جو صحیح کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے هو الحدیث الذی یتصل اسنادہ بے نقل العدل التام الضبط او القاصر عنہ تام الضبط ہو یا اس سے کم ہو، اذا اعتزد یا اذا اعتزد عن مثلہ الی منتہا ہو، جب کہ اس کی تائید حاصل ہو اس کی انتہا تک، ولا یکون شاذا ولا معللا۔ وہاں انہوں نے صحیح حدیث کی یہ تعریف کی ہے، یعنی صحیح حدیث کی تعریف میں ہی یہ لفظ اضافہ کیا ہے، اول قاصر عنہ اذا اعتزد، تام الضبط ہو یا قاصر ضبط ہو، کمی ہو ضبط کی لیکن اس کی تائید حاصل ہو، اس کا مؤید ہو، اس کی مطابقت موجود ہو، تو وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہاں اگرچہ دو قسمیں بنائی ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے، صحیح لذات ہی کی اور صحیح لغیر ہی کی، سمجھے نا بات؟ صحیح لذات ہی کی اور صحیح لغیر ہی کی دو قسمیں بنائی ہیں، جن کی مؤیدات موجود ہیں اور تام الضبط نہیں ہے، اس کو انہوں نے یہاں فرمایا ہے کہ لے صحیح لغیر ہی ہے۔ تو اس کے یہ معنی ہم لیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ روایات بھی ہیں جو صحیح لغیر ہی ہیں، جو فی نفس ہی صحیح نہیں ہیں، لیکن مصنفین دونوں جو ہیں وہ تو اپنی کتاب کا نام کیا رکھتے ہیں؟ الجامع الصحیح کہتے ہیں۔ جب الجامع الصحیح کہتے ہیں تو ان کے ہاں وہاں اس سے مراد صحیح لذات ہی ہے یا صحیح لغیر ہی ہے؟ سمجھے بات یا نہیں؟ صحیح لذات ہی ہے یا صحیح لغیر ہی ہے؟ بات صحیح یہی ہے کہ صحیح لغیر ہی ہو یا صحیح لذات ہی ہو، یہ دونوں صحیح کی قسمیں ہیں اور ان دونوں پر صحیح کا یہ اطلاق آتا ہے، دونوں پر صحیح کا یہ اطلاق ہوتا ہے، سمجھے نا؟ اسی لیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں خود صحیح کی تعریف میں ہی یہ الفاظ شامل کر دیے کہ وہ تام الضبط ہو یا قاصر ہو، تام الضبط نہ ہو، ضبط میں کمی ہو لیکن اس کا مؤید موجود ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے۔ هو الحدیث الذی یتصل، یعنی صحیح حدیث کی وہاں تعریف ہی یہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ لائے نا، یہ النقط میں 417 صفحے پر اور اسی طرح 237 صفحے پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ یہ مقدمہ فتح الباری پکڑے، مقدمہ فتح الباری پکڑے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ یہاں حشام بن حسان بصری کے ترجمے میں کہتے ہیں کہ احد الثقات کان شعبہ یتکلم فی حفظہ، اور آگے پھر قال ابن معین کان یتقی ابن حدیثہ عن اکرمہ وعن عطا وعن الحسن البصری، کہ اگر وہ روایت کرے اکرمہ، عطا اور حسن بصری سے تو اس سے بچا جائے۔ عطا کے بارے حشام کے بارے میں باقی اقوال نقل کرنے کے بعد بالآخر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت احتج بہ الائمہ، لیکن یعنی ائمہ امام بخاری اور امام مسلم فرماتے ہیں لیکن ما اخرجوا لہ عن عطاء شیئا، انہوں نے عطا سے کوئی روایت نہیں لی، سمجھے؟ وَأَمَّا حَدِيثُ عَنْ اِكْرَمَةَ فَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْهُ يَسِيرًا،
بہت کم روایتیں امام بخاری نے ہشام بن حسان ان اکرمہ سے لی ہیں، ہاں جی، اور کہتے ہیں کہ طوبیٰ فی بعضہ، جس میں بعض کی مطابت بھی کی گئی ہے، وَأَمَّا حَدِيثُ عَنِ الْحَسَنِ فَفِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ، رہ گئے حسن بصری تو ہشام کی روایات حسن بصری سے کتب ستہ میں ہیں۔ وقد قال ابو عبداللہ ابن احمد عن ابیہ ما یقاد ینکر علیہ احد شیئا الا وجدت غیرہ قد حدث بہ، کہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا کہ کسی نے ان کی روایت پر انکار کیا ہو لیکن اس کی مطابت موجود ہے۔ وقد حدث بہ اما ایوب و اما عوف، قلت، حافظ کہتے ہیں پھر فَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا قَرَّرْنَاهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّحِيحَ عَلَى قِسْمَيْنِ، جو بات ہم نے علوم الحدیث میں کہی، علوم الحدیث سے مراد یہی النقط ہے، یا علوم الحدیث سے مراد یہی شرح نخبہ ہے، سمجھے کہ نہیں بات؟ کہ اصول میں جو بات ہم نے کہی ہے وہ بھی یہی کہی ہے کہ صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذات ہی ہے یا صحیح غیر ہی، وہ صحیح ہے، وہ بہرحال کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ بخاری اور مسلم میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اصح الصحیح روایات ہیں، سب سے زیادہ جو صحیح روایات ہیں وہ امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر کی ہے، عموماً یہ بات کہی جاتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، ہے نا؟ لیکن یہ عمومی بات محل نظر ہے، اصح الصحیحین ہے لیکن اس میں صحیح لغیر ہی بھی ہے، لیکن اس میں صحیح لغیر ہی بھی ہے، بالخصوص وہ روایات جو مطابت میں ہیں، وہ روایات جو مطابت میں ہیں، جو جن روایات سے شیخین نے استدلال کیا ہے وہ بلا شبہ اصح الصحیحین ہیں، وہ صحیح حدیثوں میں اصح ہیں، لیکن مطابعات میں وہ روایات بھی ہیں جو صحیح لغیر ہی ہیں، سمجھے بات ہے؟ بالخصوص امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو 3 طبقوں سے روایت کا تذکرہ کیا ہے مقدمہ صحیح مسلم میں، 3 طبقوں سے، اور 3 طبقوں میں سے پہلے اور دوسرے طبقے سے روایت لینے کی انہوں نے بات کی، تو پہلے طبقے کے راویوں کی روایت تو کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے طبقے کی جو روایت جن کو خود انہوں نے دوسرے طبقے میں شمار کیا ہے وہ صحیح کی اعلیٰ درجے میں نہیں ہے، وہ یا حسن ہے یا صحیح غیر ہی ہے، بات سمجھے نا؟ اس لیے النقط میں تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح کی تعریف میں ہی شمار کر دیا کہ صحیح وہ روایت ہے جس کا روایت کرنے والا تام الضبط ہو یا قاصر الضبط ہو مگر اس کا متابع موجود، مگر اس کا کیا ہو؟ متابع موجود ہو، وہ بھی صحیح ہے، سمجھے نا؟ ظاہری طور پر ان جو جہاں تقسیم ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے نقط کے خلاف، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں الجامع الصحیح کے نام کو تو اس وقت یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ جب ہم جامع صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نام کو دیکھتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں صحیح کون سی روایات ہے؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اور اسی سے اس موقف کی بھی تائید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ متقدمین کے نزدیک اصل میں حدیث کی 2 ہی قسمیں ہیں، ایک صحیح اور ایک ضعیف، ایک صحیح اور ایک ضعیف۔
متقدمین کے نزدیک یہی تقسیم ہے۔ صحیح میں حسن ذات ہی بھی ہے، اور اس میں صحیح لغیر ہی بھی ہے، اور اس میں صحیح ذات ہی بھی ہے، اور ضعیف میں حسن غیر ہی ہے جو فی الاصل ضعیف ہے، جو فی الاصل کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ حسن غیر ہی فی الاصل کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ دوسری کی مطابقت کی وجہ سے، یہ غیر کی مطابقت کی وجہ سے یہ حسن ہوئی ہے۔ اصل کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ اصل کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ یہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قیاس ہو اور اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث ہو تو ضعیف حدیث میرے نزدیک قیاس سے بہتر ہے۔ ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام احمد کے نزدیک اس ضعیف روایت سے مراد حسن غیر ہی ہے، جو اصل میں کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن اپنی مطابقت کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ سمجھے نا بھائی؟ اور ہمارے ہاں بھی یہ بات چلتی ہے کہ بعض حضرات ہمارے فرماتے ہیں کہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، سمجھ گیا نا؟ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، لہذا وہ تو ضعیف ہی ہے۔ دو ضعیفوں کے جمع ہونے سے وہ تقویت تو نہیں ہو جاتی، لیکن نہ ہی یہ اصول روایت کے مطابق ہے، اور نہ ہی یہ طب کے حوالے سے درست ہے۔ دونوں کسی اعتبار سے بھی نہیں، کسی اعتبار سے بھی نہیں۔ آگے بات آئے گی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کریں گے ابھی 2-3 سطروں کے بعد۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ راوی عادل ہو، تام الضبط ہو، یا قاصر عن ضبط ہو۔ یہ شرط روایت ہے، شہادت میں نہیں ہے۔ شہادت میں عادل ہونا تو شرط ہے، شہادت میں عادل ہونا شرط ہے، لیکن ضابط ہونا، جس طرح محدثین کے ہاں ضبط کی تعریف ہے، وہ شہادت میں لازم نہیں ہے۔ لیکن روایت میں تام الضبط ہونا یا قاصر الضبط ہے تو اس کا مطابع ہونا، یہ اصول حدیث میں ہے، یہ شہادت میں نہیں ہے۔ فرق سمجھ گیا نا دونوں میں، شہادت میں اور روایت میں؟ تو فرماتے ہیں خبر الاحاد بے نقل عدل تام الضبط، اللہ اکبر، متصل السند، متصل السند، تام الضبط ہو اور سند کیا ہو؟ متصل ہو۔ لیکن یہاں پھر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ صحابی جب روایت کرے جو کہ انہوں نے دوسرے صحابی سے سنی ہو، اور دوسرے صحابی سے سن کے وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، بعض حضرت برا بھی غالباً یہ کہتے ہیں کہ ہر حدیث جو ہم بیان کرتے ہیں وہ تمام کی تمام ہم نے نبی علیہ السلام سے براہ راست نہیں سنی، بلکہ ہم نے وہ روایات دوسرے صحابہ سے سن کے بیان کی ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ ہم وہ روایات دوسرے صحابہ سے سن کے بیان کی ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے انصاری دوست، جنہوں نے صحیح بخاری میں جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ دونوں حضرات نے باری مقرر کر رکھی تھی، دونوں حضرات نے باری مقرر کر رکھی تھی، لیکن کسی بھی روایت میں نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس انصاری کے واسطے سے روایت بیان کی ہو۔ سمجھے یا نہیں؟ وہ روایت براہ راست ہی نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو متصل تو نہ ہوئی، مرسل صحابی متصل تو نہ ہوئی نا، ہاں، تو پھر صحیح کی تعریف میں اس پر کیسے صادق آتی ہے؟
سمجھے بات یا نہیں؟ متصل ثابت تو نہ ہوئی، براہ راست تو نبی علیہ السلام سے نہیں سنی، تو وہ متصل نہیں ہے، تو صحیح کیسے ہو گئی وہ؟ مولوی صاحب سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کہا جائے او لہو حکم الاتصال، او لہو، جیسے کیا ہے نا تام الضبط میں کمی کی وجہ سے، تام الضبط میں کمی کی وجہ سے مطابقت ہو، یہاں یہ کہ وہ متصل ہو یا حکم اتصال ہو، کیونکہ صحابی کی روایت بالاتفاق قابل قبول ہے اور متصل ہے۔ او لہو حکم الاتصال، صحابی کے علاوہ صغیر سے اب کی روایت وہ متصل نہیں ہے، تابعی کی روایت متصل نہیں ہے، سمجھے نا؟ لیکن وہ صحابہ جو کبار تھے اور براہ راست سب روایتیں انہوں نے نہیں سنی، ان کی روایتوں کو بالاتفاق امت کے سوائے ابو اسحاق اسفرائینی کے سب نے اس کو متصل کہا ہے۔ تو یہاں جیسے وہ تام الضبط کے حوالے سے یا قاصر الضبط کے حوالے سے بات ہے، یہاں بھی او لہو حکم الاتصال، یعنی وہ روایت متصل ہو یا اس کے لیے اتصال کا حکم ہو، ورنہ یہ اعتراض وارد ہوگا کہ مراسیل صحابہ تو متصل نہیں ہیں، ان کو آپ متصل کیوں کہتے ہیں اور ان کو صحیح آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو وہاں بھی تعریف میں یہ الفاظ اضافہ کرنا چاہیے، او لہو حکم الاتصال، یا اس کو اتصال کا اس کے بارے میں ائمہ کا کیا ہو حکم ہو کہ وہ متصل ہے، تو وہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کہتے ہیں غیر معلل ولا شاذ، نہ وہ معلل ہو اور نہ وہ شاذ ہو۔ یہاں دو بحثیں ہیں۔ ایک بحث تو یہ ہے کہ خود ائمہ حدیث میں امام ابن خزیمہ ہیں، امام ابن حبان ہیں، امام حاکم ہیں، وہ صحیح حدیث کی تعریف میں شاذ اور علت کی نفی ذکر نہیں کرتے، بات سمجھے؟ وہ شاذ اور علت کی نفی صحیح حدیث کی تعریف میں نہیں کرتے۔ یہ لائے نا ابن خزیمہ پہلی جلد، صحیح ابن خزیمہ، یہی کیفیت صحیح ابن حبان کے مقدمہ میں ابن حبان کی ہے، اور یہی بات ملتی جلتی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے مستدرک کی ابتدا میں۔ کہاں ہے؟ ہی ما اودعناہ کتابنا ھذا سنن فإنا لم نحتج فیہ الا بحدیث احتج فی کل شیء من روایات خمسۃ اشیاء۔ اول عدالت الدین صدق الجمیع، ثانی صدق فی الحدیث بالشہرۃ فیہ، ثالث عقل بما یحدث من الحدیث، الرابع العلم بما یحیل المعانی ما یروی، الخامس معتری خبرہ عن التدلیس۔ یہ 5 شرطیں ہیں۔ علت اور شاذ کی کوئی نفی کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، بات سمجھے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم نے اس کتاب میں جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان کی صفات یہ ہے، لیکن ان میں شاذ اور علت کی نفی کا ذکر ہے۔ بالکل یہی کیفیت اللہ آپ کا بھلا کرے صحیح ابن خزیمہ کے مقدمے میں ہے، ابتدا میں ہے۔ ہاں یہ صفحات بتلا دیں جی حضرت صاحب کو۔ اور یہی کیفیت اگر دیکھنا ہے تو لے آئیں مستدرک کی پہلی جلد، یہ پڑھیے، یہ کتاب ہوئی۔ یہ جو امام ابن حاکم کا قول ہے یہاں تک، وہ کہاں گیا؟ صحیح، وہ جو آپ جو مکتبے بنائے انہوں نے ایسے کیا، یہ چیزیں شارٹ کر دی۔
شارٹ کیا کیا، بیڑا غرق کیا کتاب کا. ہاں، اللہ اکبر کبیرہ. موبائل میں بھی ایسے ہے جو حافظ امام حاکم نے کیا عجیب دعویٰ بھی کیا ہے اور کیا بات کہی. وقد سألنی جماعت من آیان اہل العلم بہذہ المدینہ، مدینہ سے مراد خراسان جہاں یہ رہتے تھے ہیں، وغیرہا ان اجمع کتابا یشتمل علی الاحادیث المرویہ باسانید یحتج محمد بن اسماعیل و مسلم بن الحجاج بمثلہا اذ لا سبیل الی اخراج ما لا علت لہ فانہما رحمہم اللہ لم یدعیا ذلک لانفسہما. چلو بیڑا غرق کہ دونوں نے اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم کوئی معلول روایت جو ہے نا وہ نہیں ذکر کریں گے، لہذا علت کی نفی کی بات نہیں، ہم ان کے راویوں سے جو روایت ہے وہ ذکر کریں گے. بات کوئی سمجھے؟ یعنی معلول روایت کو یہ خارج کرنے کی شرط ہی نہیں. ہاں شرط ہی نہیں لگاتے، بلکہ بخاری مسلم نے نہیں لگائی، حالانکہ بخاری مسلم کی یہ شرط موجود ہے. گو انہوں نے تو صحیح حدیث، انہوں نے تو کوئی تعریف ہی نہیں کی، لیکن ان کی کتابوں کے اسلوب اور ان کے کلام کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شروط کیا ہیں اور ان کے قواعد کیا ہیں. سمجھی بات یا نہیں؟ امام مسلم نے تو پھر بھی مقدمے میں کچھ نہ کچھ شروط ذکر کر دی ہیں، امام بخاری نے جامع صحیح کے مقدمے میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا. لیکن تاریخ کبیر ہو یا دوسری کتابیں ہوں یا امام دارقطنی، امام ترمذی کے کلام ہوں جو امام بخاری سے وہ نقل کرتے ہیں، ان سے سمجھ آتی ہے کہ امام بخاری کا حدیث کی صحت اور ضعف میں اصول کیا ہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ حاکم کی اس تعبیر سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ان راویوں سے روایت لیں گے جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، کہتے ہیں وہ روایتیں صحیح ہیں. علت کی نہ انہوں نے نفی کی ہے نہ ہم نفی کرتے ہیں اس لیے علت ان کا موضوع نہیں ہے. غیر شاذ ولا معلل، یہ ان تینوں کا کیا ہے، اہتمام تینوں کے نزدیک نہیں ہے. دو کا نام تو ذکر کیا ہے حافظ ابن حجر نے بھی، کس میں؟ النقط میں. نقط میں ابن حبان اور ابن خزیمہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ صحیح حدیث کے بارے میں شاذ اور علت کی نفی نہیں کرتے، یہ نقط میں بھی کہا ہے. لیکن یہاں پھر ایک آگے بحث ہے، وہ پھر اللہ نے توفیق دی تو کہیں وقت ذکر کروں گا، اللہ نے چاہا تو بہرحال ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے جو امام ابن الصلاح ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے الاقتراح میں کہا ہے. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں ان اصحاب الحدیث زادوا ذالک فی حد الصحیح ہے، کہ اصحاب الحدیث نے، محدثین نے یہ جو کہا ہے نا غیر معلل ولا شاذ، یہ اضافہ کیا ہے صحیح کی تعریف میں. وفیہ نظر علی مقتضی نظر فقہا، لیکن فقہا کی نظر میں بھی نفی شاذ کی اور نفی علت کی نہیں ہے. فقہا کی جو کتابیں ہیں یا ان کے جو اصول ہیں، ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ ان میں بھی شاذ اور علت کی نفی نہیں ہے. مگر حافظ عراقی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ من یصنف فی علم الحدیث انما یذکر الحد عند اہلہ
لا عند غیرہم، یہ جملہ سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن حضرات نے علم حدیث میں لکھا ہے وہ حدیث کے جو ائمہ ہیں ان کی تعریف ذکر کرتے ہیں، دوسروں کی تعریف ذکر نہیں کرتے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ بات سمجھے یا نہیں؟ اب کوئی کہے کہ جناب دوسرے اصول فقہ میں یہ ہے، اصول فقہ میں یہ ہے، حدیث کے بارے میں، ان کی شروط کے بارے میں، تو بھائی اس کا محدثین کے نزدیک اعتبار نہیں ہے۔ کیوں اعتبار نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدیث کا جو فن ہے، جو حدیث کے فن سے آگاہ ہیں، جو تعریف وہ کرتے ہیں، اعتبار اس کا ہے۔ ہر فن میں اس کے ماہرین کی بات مانی جاتی ہے، دوسرے ماہرین کی بات نہیں مانی جاتی۔ طب کا کتنا بھی بڑا ماہر ہو، اس کی بات سائنس میں نہیں مانی جاتی۔ سائنسدان اگرچہ جناب عبد القدیر ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات طب میں نہیں مانی جاتی۔ بالکل اسی طرح ٹھیک ہے فقہاء نے یہ بات نہیں نقل کی، لیکن محدثین نے یہ نقل کی ہے۔ حافظ عراقی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے یہ تعریف اہل حدیث کے نقطہ نظر سے درست ہے۔ اس کی نفی، علت اور شاذ کی نفی اہل حدیث کے محدثین کے نقطہ نظر سے درست ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ او اللہ والو، ہیں کچھ سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وَهَذَا أَوَّلُ تَقْسِيمٍ مَقْبُولٍ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ، یہ پہلی تقسیم مقبول ہے، جو پہلی چار قسمیں مقبول کی ہیں نا، مقبول کی چار قسمیں، یہ اس کی تعریف ہے۔ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ اما ان یشتمل من صفات القبول علی اعلیٰ اولا، یا کہ یہ کہ وہ مقبول کی جو اعلیٰ صفات ہیں اس کو مشتمل ہوگی، یا جو اعلیٰ نہیں ہیں، ادنا ہیں، کچھ ادنا ہیں یا ادنا سے بھی کم ہیں، ادنا ہیں یا ادنا سے بھی کم ہے، لیکن فی الجملہ وہ مقبول ہیں۔ ان میں سے اعلیٰ ایک ہے، وہ ہے صحیح ذات ہی، جو اس سے کم ہے وہ ہے صحیح غیر ہی، جو اس سے کم ہے وہ ہے حسن ذات ہی، اور جو اس سے کم ہے وہ ہے حسن غیر ہی۔ یہ ہے چار قسمیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے چار قسمیں۔ الاول الصحیح لذاتہ، والثانی ان وجد ما یجبر ذلک القصور ککثرت الطرق فہو الصحیح ایضا لیکن لا لذاتہ، وحیث لا جبران فہو الحسن لذاتہ، وان قامت قرینۃ ترجح جانب قبول، اگر کوئی قرینہ ہو جو راجح ہو اس کی قبولیت کا، ما یتوقف فیہ، جس روایت کے بارے میں توقف کیا گیا ہو، وہ توقف کیا ہے؟ راوی ہو مستور، راوی ہو کیا؟ مستور، اور اس کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو۔ اب مستور کی روایت بہرحال صحیح حسن نہیں ہے، لیکن کوئی قرینہ ہے۔ قرینہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کے عمل کا ہے، صحابہ کرام کے عمل کا ہے، یا اس کا کوئی اور شاہد ہے، یا ان کا کوئی اور متابع ہے۔ سمجھے بات کہ نہیں؟ مستور ہے، مستور کا کوئی متابع ہے، یا شاہد ہے، یا صحابہ کرام کا کیا ہے؟ عمل ہے، تو کہتے ہیں لیکن لا لذاتہ ہی، لیکن لا لذاتہ ہی نہیں بلکہ لغیر ہی۔ یہ ہے وقد قدم الکلام علی الصحیح لذاتہ لعلو رتبتہ، اس کے علو رتبہ کے بنا پر۔ باقی انشاءاللہ بات آگے کریں گے۔